فاتحہ. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس بالقسط. صلوات. برادران ایمانی، بزرگان محترم، آپ کے علم میں ہے کہ آج اور کل کی مجلس میں مجھ کو ہی یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے، کیونکہ عالی جناب خطیب عصر مولانا سید کمال حیدر رضوی صاحب قبلہ، ایک تو آج پاکستان میں عاشورہ تھا اور ایک دن ان کو آنے میں بھی چاہیے لاہور سے یہاں تک پہنچنے میں، اس لیے یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ سنتے سنتے عاجز ہو چکے ہوں گے 10 دنوں میں. صلوات دیتے ہوں، محمد والے ہوں. اب انشاءاللہ لیکن جب اچھی چیز آتی ہے تو انتظار کے بعد ہی ملتی ہے، تو اس لیے شاید آپ کو انتظار کروایا جا رہا ہے کہ 2 دن آپ اور انتظار کر لیں اور ان سے بیان سماعت فرمائیں. میں نے جو باتیں، کچھ تو وقت کی تنگی رہتی ہے، کچھ حالات بھی ایسے تھے، بارش اور ٹھنڈک، تو بعض جگہوں پر بہت تشنگی بھی موضوع میں رہی ہے. میرے اعتبار سے ابھی اس میں بہت گنجائش تھی اور بھی زیادہ جانے کی، تو اسی لیے میں نے کسی نئے موضوع کو چھیڑنے کے بجائے آپ کی خدمت میں چاہا، اس لیے کہ اب اس وقت تو ماشاءاللہ جو مجمع ہے وہ خالص مجلسی مجمع ہے، اس لیے کہ جو خستہ اور تھکن کے بعد بھی آج آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مجلس سننے کے نقطۂ نظر سے آیا ہے. تو کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ ایسی باتیں بھی سننی چاہیے جو بعد میں ذہن کو ہیمر کرتی رہیں، اس لیے کہ وہ ایک تو ٹریڈیشنل وے ہوتا ہے، روایتی انداز ہوتا ہے مجالس کا، کہ جس میں کچھ غور و فکر کرنا ہوتے ہی نہیں ہے. ماشاءاللہ اتنا آپ کا گراؤنڈ ورک ہوتا ہے، پریپریٹری ورک پہلے سے موجود ہوتا ہے آپ کے پاس، کہ آپ اس پر سنتے ہیں اور کام چل جاتا ہے. میں آج تھوڑی دیر آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں. دیکھیے، کہا جا رہا ہے لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، یعنی بھیجا، یقیناً ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا معجزوں کے ساتھ، بینات کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور ان کے ساتھ ہم نے نازل کی ان لوگوں کے ساتھ کتاب، یعنی قانون حیات. وَالْمِيزَانَ، اور عدل. لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ وہ انصاف پر، عدل کے اوپر قائم ہو جائیں. یہ ہمارا مقصد تھا ان کو بھیجنے کا، کہ ہم نے ان کو بھیجا تاکہ وہ عدل پر قائم ہو جائیں. اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ عدل کے ذیل میں ہم نے کہا، اچھا ایک عجب مسئلہ ہے مسلمانوں میں اعتراض کی بات نہیں کرتا، یہ تو فلسفہ ہے، گفتگو ہوتی رہتی ہے. مسلمانوں میں ایک حلقہ ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ اللہ کی قدرت کے اوپر یا اس کے اختیار پر یہ انگلی رکھنا ہے، یہ کہنا کہ وہ عدل کرے گا. مثلا اس کا اختیار و قدرت کی کیا بات ہے، اس کی وہ مثال لیتے ہیں. یہ بھی ایک علم کلام میں یا سوشلسٹک تھاٹ میں ایک فلسفہ ہے، اور دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے. ایک دم سے ہم کہیں گے تو آپ کو لگے گا بھائی اللہ کو اختیار ہے چاہے موسیٰ کو جنت میں رکھے
اور معاذ اللہ چاہے جہنم میں بھیج دے. اللہ کو اختیار ہے چاہے فرعون کو جنت میں رکھے چاہے جہنم میں رکھے. مثلا اس نے فرعون کو جنت میں بٹھلا دیا, معقول وہ بیٹھا ہوا ہے, جناب موسیٰ علیہ السلام کو ادھر بھیج دیا, اس کا اختیار ہے. دیکھیں نا, تو عدل یا عدالت اس کی مجبوری نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہ کیا ضرورت ہے کہ وہ عادل ہو, عدالت کرے. اچھا اب دیکھیں اس میں خرابی کیا لاحق ہوتی. وہ خود کہتا ہے کہ ہم نے نبیوں کو بھیجا, رسولوں کو بھیجا کہ عدل کا قیام کریں, خود کرتا نہیں. بھئی ہمارے ساجبانی صاحب تشریف فرما ہیں اس وقت, سب سے کہیں امام باڑہ صاف رکھو, حسینیہ میں صفائی ستھرائی رہنی چاہیے, کوئی چیز گرے نہ, اور سارا کچرا گھر سے لا کے یہاں ڈھیر کریں. بھئی ان کا حاجت صاحب ان کا اختیار ہے, منتظم اعلیٰ ہیں, منتظم اعلیٰ کو اختیار ہے, تو ہر آدمی انگلی اٹھائے گا کہ حضور خود کیا کر رہے ہیں, سب سے تو صفائی کے لیے کہہ رہے ہیں اور آپ صفائی نہیں اپنی طرف سے اس کے خلاف کر رہے ہیں. جب انسان کے لیے یہ بات گوارا نہیں کی جاتی تو اس رب کے لیے اور خدا کے لیے گوارا کی جائے کہ خود عدل نہ کرے, سب سے کہے کرو. یعنی یہ عقلاً نہ دیکھیے, عدل کیوں کریں, عدالت کیوں کریں, بس دونوں میں فرق کیا ہے. جب بندے سے کہتا ہے کہ عدل کرو تو یہ اس کا حکم ہے, اور جب خود کہتا ہے میں عدل کروں گا تو یہ اپنا اختیار ہے. دونوں میں وہ کہتے ہیں مجبور ہے کیا خدا عدل کرے, نہیں مجبور نہیں ہے, مگر بہت سی چیزوں کے لیے. دیکھیں میں میرے بچے بیٹھے ہیں ان سے میں کہوں گا, انگریزی میں مے اور کین کا ایک بڑا نازک فرق ہوتا ہے. آئی مے ڈو اٹ, آئی کین ڈو اٹ. میں یہ کر سکتا ہوں کا مطلب ہے کہ میرے پاس اختیار ہے, فزیکل اختیار. اس فزیکل اختیار کا میں استعمال کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے, مگر ضروری تو نہیں ہے کہ میں کروں. میں اس کی ایک مثال لیتا ہوں آپ کو. نالی میں گندا پانی بہ رہا ہے, کس آدمی کے پاس اس میں طاقت نہیں ہے کہ ایک گلاس پانی وہاں سے نکالے اور گٹاگٹ پی جائے؟ کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ میں قوت ہے, گلاس ڈبوئیے, گندا پانی نکالیے, منہ میں لے جائیے, پیجیے, نیچے اتر جائے گا. مگر کوئی بھی سمجھدار شریف آدمی ایسا نہیں کرے گا. جب آدمیوں میں یہ فرق ہے کہ جتنا ان کے فزیکل طاقت میں ہوتا ہے وہ نہیں کرتے, تو رب کی قوت سے اس کے عمل کا اندازہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کر تو سکتا ہے, اس کی جنت, اس کا جہنم, اس کا بندہ. اور مجھے یقین ہے کہ اگر وہ موسیٰ کو الیاذ باللہ آپ کے کہنے کے مطابق جیسا اعتراض کیا گیا ہے جہنم میں بھی رکھ دیتا تو وہ اطاعت سے سر سجدے ہی میں رکھتے, اور اگر فرعون کو جنت میں بھی ڈال دیتا تو وہ ملعون وہاں بھی نافرمانی ہی کرتا. یہ جو کہا جاتا ہے 80 سال کی آپ کو عمر دی گئی, 90 سال کی عمر دی گئی, 70 سال کی عمر دی گئی, 60 سال کی عمر دی گئی, کہا صاحب 80 سال کا فیصلہ ابدی, جنت میں رہو تو ہمیشہ, جہنم میں رہو تو ہمیشہ. یہ فیصلہ اس لیے ہے کہ اگر 80 سال کی نہیں اس آدمی کو ابدی زندگی دی جاتی تو یہی کرتا. اگر جہنمی ہے تو یوں ہی کرتا, اگر جنتی ہے تو 80 سال کی زندگی کافی ہے. امتحان سال بھر پڑھایا جاتا ہے, لیا جاتا ہے 3 گھنٹے میں, 3 گھنٹے میں پیپر کروایا جاتا ہے. اب کہیں صاحب 3 گھنٹہ تو بہت کم ہے, سال بھر پڑھایا ہے تو سال بھر امتحان لو. جتنے پیریڈ پڑھائے گا اتنے ہی پیریڈ کا امتحان ہوگا. کوئی صاحب عقل مانے گا؟ ہر آدمی یہی کہے گا جتنا امتحان کے لیے 3 گھنٹہ اس میں معلوم ہو جائے گا کہ اگر 300 سال بھی دے دیتے تو یہی ہوتا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. صاحبان نظر اس لیے کہتا ہوں یہ کنفیوژن ہوا کیوں. یہ کنفیوژن خالی مسلمانوں کا نہیں ہے, اسرائیلیوں کا, یہودیوں کو بھی یہی کنفیوژن ہے اپنے یہاں. وہیں سے ہم نے بورو کیا ہے, ادھار وہیں سے آیا ہے. یہ یہودیوں کو کیا تھا, وہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی خوش ہو جاتا ہے جب موڈ ہوا, کبھی ناراض ہو جاتا ہے. جب وہ بنی اسرائیل سے خوش ہوتا تھا انہیں اپنی چہیتی قوم بناتا تھا, جب خفا ہوا عذاب نازل کر دیا. ان کے دماغ میں یہ تھا نا, کبھی پہاڑ لے کر کے جناب جبرائیل آ گئے, مانو توریت کو نہیں تمہارے سر کے اوپر لٹکا دیں گے, دبا دیں گے. کبھی یہ ہوا کہ چلو ایک دوسرے کو قتل کرو. اپنی غلطی نہیں دیکھتے تھے, سمجھتے تھے کہ اللہ غضبناک ہو گیا.
اور جب وہ بجلی چمکنے لگی اور مار کڑک ہونے لگی کہ اللہ غضبناک ہوا. ہندوؤں میں یہی تھا. ہندوؤں میں کیا ہے, وہ جتنے مظاہر فطرت تھے, زلزلہ آیا پوجا شروع ہو گئی, اللہ خفا ہے, دیوی دیوتا اس کے پارٹ کر لیے انہوں نے. یہاں تک کہ چیچک نکل آئی تو علاج نہیں ہوتا تھا. ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے, ماتا کہلاتی تھی, آج بھی کہی جاتی ماتا نکلی ہیں. یہ ایک دیوی ہے چیچک, جو ناراض ہوئی ہے تو نکل آئی ہے. اس کی پوجا ہوگی, پوری ووری پکا کے سڑک کے اوپر ڈھیر کی جائے گی اور چراغ جلا کے چھوڑ دیا جائے گا. دیوی خوش ہو جائے گی, چیچک ٹھیک ہو جائے گی. وہ ٹھیک ہو نہ ہو جائے, پیارا ہو جائے اللہ کو, مگر تصور یہی. سب ناراض ہیں, یعنی پلیگ پھیلا, اللہ کی ناراضگی, اللہ کی غضب نہ کی, اپنی غلطی نہیں معلوم. دیکھیں قدرت کی جتنے مظاہر تھے یہ سب, زلزلہ آنا, بجلی کا چمکنا, بجلی کا کڑکنا, پانی کا برسنا, سیلاب کا آنا, یہ اس بات کی نشانی نہیں تھی کہ وہ غضبناک ہوا ہے, بلکہ یہ اس بات کی نشانی ہوا کرتی تھی کہ ہر تعمیر کے لیے, ہر کنسٹرکشن کے لیے کچھ نہ کچھ تخریب ہوتی ہے. یہ یاد رکھیے گا. اب یہ آپ کا بلدیہ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے, اس پر اگر کچھ بنانا ہے تو توڑے بغیر بنے گا. دیکھیں وہ جو انہوں نے حرکت مثلاً کر دی, توڑ دیا, بلا وجہ توڑ دیا مثلاً آ کر کے, اس کو غلط کہا جائے گا. لیکن اگر ایک عمارت بنانی ہو, پرانی عمارت ڈسمینٹل کی جائے, اس کی اور بھی سیدھی مثال دے سکتا ہوں آپ کو. تھوڑی دیر کو مانیے ایک پتھر کا اسٹیچو بنانا ہے, پتھر کا مجسمہ بنانا ہے, ایک را پتھر لایا گیا تو سنگ تراش کیا کرے گا؟ توڑے گا, اس کی چھینی سے غیر ضروری پتھر کو نکالے گا. وہ ڈسٹرکشن کر رہا ہے. جب تک یہ ڈسٹرکشن نہیں کرے گا کنسٹرکشن ہوگا ہی نہیں. جب مجسمہ بنانا, قدرت جب پانی میں بجلی کڑکا دیتی ہے تو پانی کو فرٹائل کر دیتی ہے, اس میں نائٹریٹ کے ایسڈ گھل جاتے ہیں, وہ پانی زمین میں گرتا ہے, زمین کو فرٹائل بنا دیتا ہے. سیلاب کسی مقصد سے آتا ہے, زلزلے کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ اس کی غضبناکی نہیں ہے, بلکہ کائنات کو چلانے کے لیے اس کی رحمت کا نمونہ ہے. اس کی رحمت آپ سمجھ نہیں پا رہے ہیں, آپ نہ سمجھیں ایک الگ بات ہے, مگر یہ نمونہ رحمت ہے. اس نے غضبناکی کے طور پر نہیں کیا کہ اللہ اس وقت بڑا خفا ہو گیا ہے, اور اب اللہ خفا ہو گیا ہے تو کیا کریں. دیکھیں یہ جو شبہ پیدا ہوا, کنفیوژن آیا ہے, اس کنفیوژن کی بنیاد کیا ہے؟ عیسائیوں نے بھی, انہوں نے اور غضب کیا. عیسائیوں نے کیا کہا؟ وہ جب جناب آدم نے جو پھل بھی کھایا ہو, اللہ کی ممانعت کے بعد پھل کھا لیا, اس میں تو یہودی, عیسائی, مسلمان سب کامن ہیں. جو پھل انہوں نے کھا لیا تھا, اس پھل کے لیے انہوں نے کیا بتایا کہ وہ اوریجنل سن ہے, اور وہ سن سب کو ترکے میں ملا ہے. مطلب ہم لوگ بھی غلطی کی تھی, جناب آدم نے, بھگت رہے ہیں ہم. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی آدمی کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ابا نے گناہ کیا ہم سے مطلب نہیں, اماں نے گناہ کیا ہم سے مطلب نہیں. ہو سکتا ہے جزا میں تو ہم تھوڑے بہت حقدار ہو جائیں. اے حضور, ثواب جو آپ حاصل کرتے ہیں اسے آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. قرآن پڑھا, قرآن میں آپ پڑھنے کا جو ثواب ہوا مرحوم کو ہدیہ کر دیجئے. بدی بھی ہدیہ کر کے دیکھیے. ایک صاحب نے شراب پی, میں اس کا گناہ ہدیہ کرتا ہوں فلاں کو. اور اگر اتنی کوئی پروسیس ہوتی تو میں آپ سب لوگوں سے کہتا کہ آپ ڈٹ کے گناہ کیجئے اور دشمنان آل محمد کو ہدیہ کریے. صلوات دیتے محمد والے ہوں. مگر للہ نہ کیجئے گا, یہ ہوتا نہیں ہے. آپ کا خدا نہ خواستہ آپ کی غلطی, آپ کا اسم, آپ کا گناہ آپ کی ذات تک محدود رہے گا, ٹرانسفر نہیں کر پائیں گے. ثواب جائے گا, اور ثواب جاتا ہے تو قدرت اپنے فضل کا نمونہ دکھاتی ہے. آپ نے ایک سورہ پڑھا, اس کا ثواب اپنے باپ کو بھیجا, جیسے ہی بھیجا 10 ٹائم ریباؤنڈ ہو کے آپ کو آیا. اسی لیے جو فاتحہ پڑھنے کا ہمارے یہاں بزرگوں نے یا ہمارے ائمہ نے طریقہ بتایا, پہلے 14 معصوموں کو ثواب بھیجو. جب 14 معصوموں کو ایک سورے کا ثواب جاتا ہے تو سب کو ایک ایک سورہ جاتا ہے, اور پلٹ کے آتا ہے 140.
14 दहम 140. अब जब वालिद या वालिदा को भेजा जाता है तो सब को, अगर माँ बाप दोनों को भेजा तो 140 इनके 140 इनके, और अगर 10 मोमिनीन है तो 140 140. वहां वो नहीं है, एक साहब ने मजलिस में लड्डू बांटने के लिए बनवाए थे, लड्डू बनवा लिए, मजमा ज्यादा हो गया, अब करें क्या, उन्होंने जल्दी से सब चूर कर दिए, बिल्कुल बुंदिया बना दी. एक एक लड्डू देंगे तो उसमें दिक्कत आएगा, बुंदिया दी, थोड़ी थोड़ी बांट दी. तो अल्लाह के यहाँ नुक्ती करने की जरूरत नहीं, अल्लाह को वो नुक्ती नहीं बनाएगा. जितना सवाब आपने लिया है उतना ही सबको देगा. इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि मोमिनीन के लिए सूरह फातिहा हो गया तो अब मिला ही कितना, इतना इतना रह गया, सबको उतना ही मिलेगा. जब 140 गया माँ को, 140 बाप को, तो माँ की तरफ से पलट के 1400 आया, बाप की तरफ से आपको पलट के 1400 आया. अगर खाली एक सूरा पढ़ने के बाद सिर्फ आप बैठ जाइए और यही काम करते रहिए, इनको सवाब दिया जो मुझे मिला, मैंने फिर उनको दिया, फिर मिला, फिर मैंने दिया, आप थक सकते हैं, वो खुदा नहीं थकता. आप ये भी कर लीजिएगा तो उसे कोई परवाह नहीं, उसका खजाना खाली नहीं होता, उसका खजाना चलता रहता है, आप करते रहिए. तो उसने मकसद ये है कि सवाब जाएगा, गुनाह नहीं जाएगा. कोई साहब, कभी मैं इस बात से घबराता हूं ना कि बहुत से लोग बहुत ज्यादा समझदार भी मजलिस में आ जाते हैं. एक समझदार अफराद तो वो होते हैं जिनकी समझ ये होती है कि जो वो समझाना चाहता है वहीं तक रहते हैं. एक ये होता है कि उसके आगे कि उन्होंने कहा था गुनाह करके भेजो. सलावत देते मोहम्मद वाले मोहम्मद. ऐसा कुछ नहीं. कुरान का हुक्म है वला तज़रो वाज़रतुम विज़रा उख़रा, कोई किसी दूसरे के गुनाह का बोझ नहीं उठाएगा. खत्म हो गई बात कि कोई जो गुनाह करेगा उसके जिम्मे है, बाकी से मतलब नहीं. तो अब ये कहना है, उन्होंने कहा कि आदम ने गुनाह किया, अब बख्शिश कैसे हो? आदम का गुनाह तो सारे बंदों के हुआ. मतलब लोग प्रॉपर्टी लेते हैं, दौलत लेते हैं, हम लोग जनाब आदम के गुनाह के वारिस हो गए, हर आदमी विरासत लिए हुए. अच्छा तो हो गया, कैसे इससे बख्शिश हो? तो अल्लाह ने अपने बेटे को उतार दिया और उसको सूली पर चढ़वा दिया. झंझट देखिए, तरकीबें, सूली पर चढ़ा दिया. अब वो जब सूली पर चढ़े तो उन्होंने सबके गुनाह सर ले लिए, बस ईसाई हो जाओ, निकल गए, पर नैया पार है. आप ईसाई हो जाइए, वो तो लिए हुए हैं अपने सर पर. बाद जहालत में बहुत से मोमिनीन ने भी यही अकीदा बना लिया है, खाली जनाब ईसा की जगह इमाम हुसैन लिख दिया है. इमाम हुसैन दूसरों के गुनाह का बोझ उठाने नहीं आए थे, दूसरों को गुनाह से बचाने के लिए आए थे. दो बातों में बहुत फर्क होता है कि भाई तुम करते रहो, हम बोझ लाद के जाएंगे माज़अल्लाह, और दूसरी सूरत यह है कि तुमको हम ऐसा बना दें कि गुनाह की जरूरत न रहे. देख कहा गया, बहुत मशहूर हदीस है कि आमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत गुनाहों को इस तरह खा जाती है जैसे आग लकड़ी को. कोई इसमें शुबा नहीं है. नहीं, आग जैसे लकड़ी को खा जाती है वैसे ही अमीरुल मोमिनीन की मोहब्बत गुनाहों को खा जाती. अब एक साहब ने इस हदीस को यूं समझ लिया, भाई गुनाह करो, मोहब्बत अमीरुल मोमिनीन है, अपने लकड़ी पड़ रही, आग तो जल ही रही है उसकी ना, ये गई, झूठ बोले, लकड़ी डाल दी उसमें, वो जल के राख हो जाएगी. देखें, आपके सामने मैं मिसाल देना चाहता हूं. एक गिलास है, इस गिलास में आप जितना पानी भरते चले जाएंगे खाली हिस्सा उतना ही कम होता चला जाएगा. वैसे ही ये दिल जो है आपका एक जाम है, इसमें मोहब्बत अली है. जितनी मोहब्बत अली आती जाएगी उतनी ही जगह कम होती चली जाएगी. जब ये गिलास पूरा भर जाएगा तो किसी चीज के लिए जगह ही नहीं है, गुनाह आएगा कहां से? मोहब्बत अली जब उसमें आएगी तो गुनाह की जगह नहीं बचेगी. भैया हमारा कहना, जिस वक्त मोहब्बत अली और बंदा गुनाह करता है उस वक्त भी मोहब्बत अली रहती है. मान लीजिए एक बंदा झूठ बोल रहा है, मैं अली की मोहब्बत में झूठ बोल रहा हूं, इसको दांव दूंगा, इससे इसके 10,000 दिरहम मारने हैं मुझको, इसका झूठ बोल करके मैं 10,000 दिरहम ले लूं मोहब्बत अली के साथ, बल्कि मैं वजू करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक इबादत करने जा रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसके बाद 10,000 दिरहम इसके मैं पार कर दूं और मोहब्बत अली भी साथ में रहे. तो गोया बताया दिया गया कि दो चीजें साथ होंगी नहीं, या मोहब्बत अली होगी या गुनाह होंगे. जितनी मोहब्बत अली का पैमाना भरता जाएगा उतने ही गुनाह गायब होते चले जाएंगे. जब वो अपने मेराज पर पहुंचेगी तो ऐसे खा जाएगी जैसे आग लकड़ी को खा जाती. सलावत भेजते मोहम्मद वाले मोहम्मद.
تو اب یہ کہنا ہے جو غور کریں کہ اس میں جیسے بہت سے لوگ مومنین کو ہم لوگ اس لیے بھی مومن کہتے ہیں یہ نماز نہیں پڑھتے، خدا نخواستہ خدا نخواستہ، روزہ نہیں رکھتے، یہ نہیں کرتے، محبت علی سے اس لیے لگائے رہتے ہیں کہ گلاس میں بوند بوند گرتی رہے، ان کو ہم جانے نہ دیں، اس گلاس میں ڈالتے رہیں گے، دیر میں صحیح کبھی تو بھرے گا۔ حسینیہ زہرا میں یہ آتے رہیں 1 سال 2 سال 5 سال 10 سال، خدا کرے کہ مرنے سے پہلے گلاس بھر جائے تو اپنے آپ ہی گناہ ختم ہو جائیں گے۔ یہ ترکیب لگا کے چلتے ہیں نا اس میں۔ تو یہ نہیں کہ آپ ہر آدمی سے پرفیکٹنس نہ ڈھونڈیے گا کہ وہ بالکل پرفیکٹ ہو جائے، اگر امپرفیکٹ مومن بھی ہے تو گلے لگائے رہیے، ایک دن یہی امپرفیکٹ پرفیکٹ بنے گا انشاءاللہ۔ تو کہنا یہ کہ یہ شبہ دانشور مجمع بیٹھا ہوا ہے ماشاءاللہ، اتنے آدمیوں کی مجھے امید نہیں تھی، پتہ نہیں کیسے غلطی سے آ گئے۔ صلوات بھیجتے محمد وعلی محمد۔ دیکھیں یہ شبہ کہاں سے پیدا ہوا، ذہن عالی میں رہے، توجہ فرمائیے گا۔ یہ شبہ یہاں سے پیدا ہوا کہ الوہیت کو، خدائی کو بادشاہت سے سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ الوہیت جو ہے اللہ ہونا، بادشاہی سے ہم لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی۔ بادشاہ تو آدمی ہوتا ہے نا، کوئی بھی بادشاہ ہو گیا یہ وہ، تو جو آدمی ہوتا ہے وہ بعض اوقات صحیح بات پر خفا ہوتا ہے، غلط بات پر خوش ہوتا ہے، موڈ صحیح ہے بڑی سے بڑی بات برداشت کر لی۔ ارے ہم کہتے ہیں ہم لوگ جو اپنے کو عدل پر قائم کرنا چاہتے ہیں، جس دن بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے کلاس والے بھی ڈانٹ کھاتے ہیں، گھر والے بھی، اور جب ہم زیادہ ڈانٹتے ہیں تو اس دن ہم نپوا لیتے ہیں اپنا بلڈ پریشر کہ کیا ہے، تو معلوم ہو جاتا ہے زیادہ ہے، اور کلاس والے بھی جانتے ہیں کہ ہائی بلڈ پریشر کے مریض ہیں، آج غصہ ہوگا، کوئی بات ہو گئی ہوگی۔ تو آدمی تو یہی ہے، ہو سکتا ہے پرانے بادشاہوں کو پتہ ہی نہ چلتا ہو کہ ہائی بلڈ پریشر ہے، وہ لوگوں کی گردن اڑوا دیتے ہوں۔ تو بادشاہوں کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے منصور الدوانقی، بات آپ کے ذہن میں اتر جائے، بہت ہی ظالم بادشاہ تھا بنی عباس کا، دوسرے نمبر کا خلیفہ ہے، صفاح کے بعد منصور الدوانقی آیا۔ اس نے ایک محل بنوایا تھا، الاحمر محل تھا اس کا، سرخ رنگ کا، اس میں سرخ پردے لگے تھے، پورا ریڈ کلر کا وہ محل تھا۔ اس میں یہ بیٹھتا تھا جب کسی کو قتل کا حکم دیتا تھا تو سرخ لباس پہن کے بیٹھتا تھا اس وقت، اور غصے میں اس کے بال کھڑے رہتے تھے، روئیں کھڑے ہو جاتے تھے، اتنا ظالم تھا۔ منصور الدوانقی تقریر کر رہا تھا، خطبہ جمعہ میں اس نے کہا، لوگوں جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں اللہ نے تمہارے اوپر ایک رحم کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ طاعون، پلیگ نہیں پھیلا۔ یہ اس نے جلسے میں بات کہی خطبہ جمعہ میں، جب سے میں، اتنا ظالم بادشاہ ہے، جب سے میں بادشاہ ہوا ہوں، خلیفہ بنا ہوں، تب سے پلیگ یا طاعون اس جگہ پر نہیں پھیلا۔ اس میں ایک جیالہ آدمی کوئی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا منصور اس کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار رب العالمین رحمان و رحیم ہے، وہ ایک وقت میں 2 عذاب مسلط نہیں کر سکتا، اس نے تجھ کو خلیفہ بنایا ہے تو پلیگ کو ہٹا دیا ہے۔ یہ بالکل تاریخی واقعہ ہے۔ تو منصور نے اس جلسے میں کہا اس کو 1000 دینار دے دو، 1000 دینار کی تھیلی اس کو دے دی جائے۔ دیکھیے اتنا زبردست اس نے کرٹیسزم کر دیا، غصہ آ جانا چاہیے تھا، اگر یہاں قتل کر دیتا تو ہم سمجھتے بالکل انسانی مزاج کے مطابق ہے، مگر اس نے بجائے اس کے کہ وہ سزا دیتا، اس نے سزا کے بجائے انعام دے دیا۔ حجاج ابن یوسف بیٹھا ہوا ہے، یہ بھی ظالم ترین گورنر ہے بنی امیہ کا، وہ بیٹھا تھا، جب پورا تو اس کا کورٹ لگا ہوا ہے، دربار لگا ہوا ہے، کسی نے کہہ دیا اللہ اکبر، پوچھا بھائی تم نے تکبیر کیوں کہی؟ کہ بس ایک دم سے منہ سے نکل گیا اللہ اکبر۔ کوئی غلط بات ہے اس مجمع میں اگر کوئی آدمی، ارے بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں، نعرہ لگانے والے جہاں نہ لگانا چاہیے وہاں لگا دیتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہے کہ مجلس سے نکال دیے جائیں یا لڑائی شروع کر دی جائے، نہیں وہ لگاتے ہیں، وہاں پر جگہ نہیں مگر انہوں نے مثلا نعرہ لگا دیا، اگر اس نے کہہ بھی دیا اللہ اکبر تو یہ بات تو ہر وقت کہی جا سکتی ہے اللہ اکبر، مگر اس نے کہا کہ کیوں کہا؟ انہوں نے کہا کہ بس منہ سے نکل گئی بات اللہ اکبر، کہتا بھائی ہم کورٹ میں بزی تھے، یہ نہیں کرنا چاہیے، کہا ذرا اس کا دل نکال کے دیکھو، لگتا ہے بہت بڑے دل کا آدمی ہے، گردن کاٹ کے چیر کے نکال دیا گیا، وہ دیکھا تو وہ دل دھڑک رہا تھا، مانی بات ہے، جب ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں بتائیں گے کہ جب دل اس طرح سے فوراً قتل کر کے نکالا ہے تو اسے کسی چیز سے یوں کچوکا لگا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے
دل تو بہت چھوٹا تھا. یہ بادشاہ ہے, اللہ اکبر کہنے پہ اس کی گردن اڑ گئی, اس کا دل. یہی بادشاہوں کا مزاج. کھانا کھا رہے ہیں, آپ نے رقص بسمل سنا ہے؟ رقص بسمل کیسے ہوتا تھا؟ ایک حبشی آدمی ناچ رہا ہے, غلام تیزی سے ناچ رہا ہے. اس کے بعد کرتے یہ تھے کہ ایک توا گرم ہے, نیچے آگ جل رہی, انگارہ لگا ہوا ہے, توا چل رہا ہے. اس کے بعد ایک دم سے ناچتے ناچتے ایک آدمی نے مارا, اس کی گردن کٹ گئی. تو جسم بھی چونکہ اچانک گردن کٹتی ہے تھوڑی دیر تھرکتا رہتا ہے, اور سر کو اس گرم لال توے کے اوپر رکھ دیا گیا, وہ یوں ہل رہا ہے. یہ ہے رقص بسمل. بادشاہوں کو مزہ آ رہا ہے, کہا لگا رہے ہیں. اس سے الوہیت کو جوڑا گیا. الوہیت کو جب اس سے جوڑا گیا, اب جب چاہیں اللہ میاں خوش ہو جائے. میاں میں اسی لیے لگا رہا ہوں, جب میاں ہوں گے تو جب جی چاہے گا خوش ہوں گے, جب جی چاہے گا نہیں خوش ہوں گے. اللہ وحدہ لا شریک, جس بات پر جی چاہے خوش ہو جائے, جس بات پر جی چاہے ناراض ہو جائے. یہ سوچا گیا. اگر وہ جس بات پر جی چاہے خوش ہو جائے اور جس بات پر جی چاہے ناراض ہو جائے تو عمل سے فائدہ ہی نہیں. ہم نے زندگی بھر نماز پڑھی, روزہ رکھا, ہر بات کے اوپر ہم نے عمل کیا, اس کے بعد اتفاق سے اللہ کا اس وقت موڈ نہیں ہوا, ناخوش, جاؤ. زندگی بھر گناہ کرتے رہے, شرارتیں کرتے رہے, وہاں پہنچے, موڈ صحیح ہے, جاؤ. جب شہنشاہیت سے الوہیت کو جوڑا جائے گا تو یہ نتیجہ نکلے گا. اس نے آپ کو ایک ایسے سورے میں جس کو ہر مسلمان ہر نماز میں کم از کم 2 بار پڑھتا ہے, یعنی سورہ حمد, اس میں کیا کہلایا؟ مالک یوم الدین. وہ یوم الدین کا مالک ہے. الدین کے معنی ہوتے ہیں بدلہ, جزا. اچھا, ہمارے یہاں غلطی سے اردو میں جزا کے معنی انعام کے ہیں, عربی میں نہیں ہیں. جزا کے معنی انعام کے بھی ہیں, سزا کے بھی ہیں. جیسا کام ویسی جزا. ہم مطلب بچے کو استاد پڑھا رہا ہے, جس نے ہوم ورک کیا اس کی تعریف کی, جس نے نہیں کیا اسے 2 چاٹے لگائے. یہ دونوں ہی جزا ہیں. جس کو سزا ملی اس کو بھی. ہم نے جزا اور سزا الگ کیے اپنے سمجھنے کے لیے. جزا اچھائی میں بھی ہے, اور جزا کا مطلب اصل میں بدلہ ہے. وہ الدین مکافات, رزلٹ, بدلہ, وہ بدلے کے دن کا, یعنی اگر کمپنسیشن ملنا ہے کمپنسیشن, ریوارڈ ملنا ہے ریوارڈ, سزا ملنی ہے سزا, اس دن کا مالک ہے. یہ اس نے اس سورے میں اعلان کر دیا. اچھا, میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, اسی دنیا میں آپ کو دکھا بھی دیا. یہ دنیا آپ کی تو بنائی ہوئی نہیں, اسی کی ہے. اس کا سلسلہ بھی اس نے خود ہی قائم کیا ہے, آپ سے پوچھ کے نہیں قائم کیا. یہ بتائیے, اس دنیا میں کوئی آدمی جانتا ہے کہ آگ میں ہاتھ کیوں نہیں ڈالتا؟ اما ڈالو آگ میں, اللہ چاہے گا تو نہ جلو گے. کہہ دو بسم اللہ الرحمن الرحیم, ڈال دو آگ میں ہاتھ, دیکھیں کوئی صاحب ڈالیں گے؟ پانی کے بارے میں معلوم ہے کہ نہیں کہ پیڑ میں پانی دیں گے تو جو درخت ہے وہ سرسبز ہوگا؟ پتہ نہیں نہ ہو پانی سے. تیل ڈالو, نہیں, سب لوگ جانتے ہیں. اچھا ماشاءاللہ یہاں کاشتکاروں نے دیکھا, میں نہیں کھیتی نہیں بھی کی, چھوڑیے. ایک صاحب نے گیہوں بویا تھا اس سال ہمارے یہاں, بعد میں اس میں گلاب نکل آئے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, مولانا کی بات بھی نہیں مانیے گا, کوئی مجمع مانے گا کہ ایک صاحب نے ہمارے گاؤں میں اب کی گیہوں بویا تھا, اور جب وہ جیسے ہی پیڑ نکلے تو وہ گلاب کے درخت سب نکل آئے. اور وہ بیچارے خود حیران ہوتے تھے, میں گیہوں بویا, میں گلاب کہاں سے لے کے جاؤں؟ یہ تو خالی معجزے ہوتے ہیں. کوئی بلیو کرے گا, کوئی یقین کرے گا. گندم از گندم بے رویت, جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو. یعنی گیہوں سے گیہوں پیدا ہوتا ہے, جو سے جو پیدا ہوتی ہے. تمہارا جو عمل ہے, اس کا جو ریزلٹنٹ ہے, اس کا جو نتیجہ ہے, اس سے غافل نہ رہو. شعر میں یہ کہا گیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ اس پر بھی, اچھا گیہوں بویا گیا تھا, ایک کوالٹی کا نکلا ہے دوسری کوالٹی کا, ممکن ہے؟ نہیں ہو. آپ یعنی اس دنیا میں آپ یہ مانتے ہیں جیسا عمل کیا جائے گا ویسے ہی رزلٹ آئے گا. یہ آپ کی میٹیریل دنیا ہے. تو اسپریچول دنیا میں کیا ہوگا؟ روحانی میں نماز پڑھو جہنم میں جاؤ, شراب پیو جنت.
تو یہ تو تبھی ہو سکتا ہے گیہوں بو تو گلاب نکلے اور گلاب بو تو دھان نکلنے لگے. اگر دنیا میں اس طرح ہو رہا ہوتا تو یہی نتیجہ نکلتا. مگر دنیا خود قدرت بتا رہی ہے کہ مالک یوم الدین، وہ یوم جزا کا مالک ہے، دین کا مالک ہے. اور دین یہاں پر مذہب کے معنی میں نہیں آ رہا، بدلے یا مکافات کے لیے آ رہا ہے کہ ریزلٹنٹ کیا ملنے والا ہے. اب بتائیے نا، اچھا عبادات میں مومنین بھاگنے لگتے ہیں اس تھیوری سے، اور اعتقادات میں اس تھیوری پر یقین رکھتے ہیں. ارے بھائی میں کہتا ہوں محبت علی ہو اور آدمی جنت میں نہ جائے، اللہ کا موڈ نہیں ہے. اور دشمنی علی ہو، جنت میں بیٹھو. کیسے آپ اس کو نہیں بلیو کرتے؟ اور نماز والے میں ہاں ٹھیک ہے، روزہ ہے وہاں چلتا ہے. تو یہ بتائیے یہ عمل کس کے لیے آیا تھا؟ یہ تو ہوگا. دیکھیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں محض عمل کافی نہیں ہے، کیونکہ قدرت نے عقیدے اور عمل دونوں کو ساتھ رکھا. گیہوں کے لیے مناسب زمین ہونی چاہیے، مناسب ہوا ہونی چاہیے، مناسب پانی ہونا چاہیے، تب گیہوں پیدا ہوگا. محض بیج ڈالنے سے نہیں ہوگا. ویسے ہی نمازی، روزہ دار، حاجی جو عمل کر رہا ہو، اس کے لیے مناسب عقیدہ دل میں موجود ہونا چاہیے. اور اس مناسب عقیدے کا نام محبت علی ابن ابی طالب ہے. صلوات محمد علیہم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ یا علی. محمد آل محمد بآواز بلند صلوات. میں آپ حضرات کا انتہائی شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ میں تو جس مجلس کے لیے ڈر رہا تھا اور میں نے پڑھی نہیں تھی پہلے، آپ وہ بھی سن لیتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ آپ غور کیجئے، یہ نہیں ہے زمین ہے، اگر زمین صحیح ہو، مثال کے طور پر بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے، ماشاءاللہ بڑے فرٹائل علاقے کے لوگ جہاں سب بیٹھے ہوں گے. اچھا ہمارے پاس نہ ہو تو کسی کے پاس تو ہوتی ہے فرٹائل لینڈ. بہت ہی فرٹائل لینڈ ہے اور بہت ہی عمدہ پانی بھی ہے اور بہت ہی عمدہ فضا بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر بوائی کبھی نہیں کرتے. کبھی بوائی نہیں کرتے. لینڈ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، تو اس میں کیا نکلے گا؟ ارے گھاس واد اپنے آپ نکل آئے گی تو نکل آئے گی، کوئی گیہوں تو نہیں پیدا ہو جائے گا کہ اپنے آپ کسی معجزے سے. ویسے ہی دل بڑا پاکیزہ ہے، محبت علی سے سرشار ہے، 14 معصومین کا عقیدہ ہے، قرآن کے اوپر بھروسہ ہے، رسول اللہ کی رسالت کا اقرار ہے. عمل نہیں کرتے، عمل کے دانے اس میں نہیں ڈالے جاتے. اب زمین بڑی عمدہ لگی ہوئی تیار ہے اس کے اندر. تو جب آپ کی اس زمین میں گیہوں نہیں ہو پاتا تو اس کے اندر آخرت کی لہلہاتی ہوئی فصل آپ محض عقیدے کی زمین پر تیار کر سکتے ہیں؟ جب آپ اس عقیدے سے آگے بڑھیں گے تب یہ فصل تیار ہوگی. عمل آپ کو کرنا ہے. یہ ہے کہ اگر عقیدہ درست نہ ہوا، مثلا مان لیجئے یہ ریت کی زمین، بھائی یہاں کھجور پیدا ہوتا ہے دبئی میں، ہم نے سمجھداری کی زعفران لا کے بو دیا. اس زمین میں زعفران اگتا نہیں، ہم نے جا کر کے زعفران اس کے اوپر بو دیا. اچھا یہ تو خیر چلیے ایک دوسری مثال ہے، کچھ تو یہاں پیدا ہی ہو جاتا ہے. ہمارے یہاں ایک زمین پتہ نہیں کیا کہلاتی ہے، بنجر کہلاتی ہے، اس کو ہمارے یہاں اوسر بھی کہتے ہیں. نان فرٹائل ریکارڈ میں ہوتی ہے، کچھ بو نہیں پیدا ہوگا. اب اس میں آپ زعفران بوئیے، گیہوں بوئیے، گلاب بوئیے، دھان بوئیے، جو بوئیے، کچھ نہیں پیدا ہوگا. ایک پاگل ٹکر پر ٹکر لگایا جا رہا. کیوں؟ زمین کو بغض محمد و آل محمد سے شور کیے ہوئے، بالکل اس میں ذرا سی بھی فرٹیلیٹی نہیں ہے. دے قرآن، دے نماز، دے حج، دے روزہ، تو بنجر زمین میں دانا ڈالتے چلے جاؤ، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا. صلوات ہیں. بزرگ سنی عالم ہمارے وطن کے شاہ علی حسن جائسی علیہ الرحمہ، ان کا بہت مشہور قصیدہ ہے، چو حب حیدر بود نہ در دل، صلات باطل زکات آتل. اگر علی کی محبت دل میں نہ ہو تو اس کی نماز جو ہے باطل ہے اور اس کی زکات معطل ہے.
زے روزہ و حج چے امر حاصل، اس کو روزہ رکھنے سے حج کرنے سے کیا فائدہ ہے؟ بجز عذاب خدائے قہر، سوائے اس کے کہ خدائے قہار کا عذاب اس کے اوپر نازل ہو۔ تو اس کا مطلب ہے عقیدہ بھی درست ہونا چاہیے اور عمل بھی ہونا چاہیے، زمین بھی مناسب ہو اور بیج ڈالنے کے لیے کسان لگ جائے اور اس پر تبھی فصل ملے گی۔ اسی کو رسول نے فرمایا تھا الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کرنے والا محض تصور پر کھیتی نہیں کرتا، کھیتی کرنے والا یقین کے ساتھ کھیتی کرتا۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔ اچھا آپ صاحبان نظر تشریف فرمائیں، اس لیے ایک بات کہتا ہوں، دیکھیے کھیتی بغیر غیب کے عقیدے کی نہیں ہوتی۔ جب تک غیب پر یقین نہیں ہوگا آپ کھیتی کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا آپ بتائیے، یوں ارے کھرپی سے کھود دیا، پیڑ لگا رہے ہیں، آپ اپنے کمپاؤنڈ میں لگا رہے ہیں، آپ نے 2 بیج ڈال دیے، بند کر دیا۔ اگر یہ یقین نہ ہو کہ اس میں کوپل پھوٹے گی، اس میں سے دانہ، اس کے اندر سے شاخ آئے گی، درخت ہوگا، تو کوئی پاگل ہوا ہے کہ اپنے قیمتی بیج کو وہاں ڈال دے؟ مثال کے طور پر اگر ہمارے پاس 2 جریب زمین ہے اور ہم بوائی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہمیں بھروسہ نہ ہو تو ہم اپنا اچھا خاصا دانہ اس میں ڈالنے، اس سے اچھا پسوا کے کھا لیں، ارے اس کی روٹی کچھ چند دن تو چلے گی ہی، مگر وہ دانے کو اس میں ڈال دیتا ہے۔ اسی غیب پر بھروسہ کر کے کہ فصل آئے گی۔ جب دنیا میں غیب کے بھروسے کے نتیجے میں فصل تیار ہو جاتی ہے تو آخرت کے لیے بھی غیب کا عمل بتاتا ہے۔ بھئی نماز پڑھیں کیا ملے گا؟ یہ دانہ بو رہے ہیں، بونے والے سے نہیں پوچھا جاتا کیا ملے گا، جب فصل کٹنے کا موقع آئے گا تو پوچھا جاتا ہے۔ فصل میدان محشر میں کٹے گی، بوئیں گے یہاں، کاٹیں گے وہاں۔ تو اگر غیب پر بھروسہ نہ ہو تو بوئیں نہیں، غیب پر پکا بھروسہ ہے، کسی کو ہو نہ ہو۔ ہم تو غیب پر ایسا بھروسہ کرتے ہیں کہ اپنے قائد کو ہزاروں سال سے غیب کے پردے میں تسلیم کر رہے ہیں۔ اچھا میں آپ سے کہتا ہوں کیسے تسلیم کر رہے ہیں؟ ساری دنیا کو مان لینا چاہیے مگر مانتے ہی نہیں لوگ۔ ہمارا آپ سے کہنا یہ ہے، ذرا سا سچ بتائیے گا ہمیں، ایک درخت نکلا ہوا ہے، اس کے اندر پتیاں ہیں، اس کے اندر پھول ہیں، اس کے اندر پھل لگے ہوئے ہیں، کسی چیز کا بھی پیڑ ہو، ہم آپ سے کہہ رہے ہیں جڑ نہیں ہے، اس کی جڑ ہے ہی نہیں، اور بحث کر رہے ہیں، تو آخر میں آپ دیوانہ سمجھ کے چپ ہو سکتے ہیں، مگر یقین کریں گے کہ جڑ نہیں ہے؟ نہیں مانیں گے، جڑ ہے۔ اگر جڑ نہ ہوتی تو یہ سب دکھتے نا، آثار اس کے نظر نہ آتے۔ آپ نے بغیر دیکھے کیوں مان لیا؟ آپ نے بغیر دیکھے ہوئے کیوں مان لیا کہ جڑ ہے اس کی؟ کہا جڑ کے بغیر وہاں پر ہو ہی نہیں سکتے جتنے آثار اس کے نظر آ رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے دنیا میں کوئی آدمی انکار ہی نہیں کر سکتا کہ غیب کو ہم مانتے نہیں۔ کھود کے دیکھیں گے، جڑ ہوگی تب یقین کریں گے۔ تم نے اپنے امام کو اتنے دنوں سے دیکھا نہیں، مانتے کیوں ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں اگر تم اپنے ہر پیڑ کی جڑ کھود کے دیکھ لو تو ہم بھی اپنے امام کو طلب کر کے دیکھیں۔ آپ یقین کرتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ اگر اصل نہ ہوتا تو یہ کائنات چل نہ رہی ہوتی، کوئی نگراں نہ ہوتا قدرت کی طرف سے اس کی۔ جب اس نے پہلے ہی دن کہا تھا میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کائنات جب تک چلتی رہے نائب ہونا چاہیے۔ تو اگر یہ نائب نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں ہمارا والا نائب ہے، تم بتاؤ تمہارا والا کون ہے؟ بغیر کسی کے نہیں چل سکتی، کوئی موجود ہے۔ اس کا مطلب ہے، مگر ایک بات پھر اب عمل کی دنیا میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں اچھا اگر مان لیجئے کہ پیڑ مرجھانے لگے، پتیاں زرد ہونے لگیں، پھل اس کے گرنے لگے، ڈال جھکنے لگی، تو آپ کیا کہیں گے؟ جڑ کمزور ہے، کوئی مرض لگا ہے اس کے اندر، بغیر دیکھے ہیں؟ دیکھ تو لیجئے، ایگزامن کریے کہ جڑ میں کمزوری ہے کہ نہیں کوئی جڑ میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے، کیونکہ آپ کہتے ہیں آثار کو دیکھیں گے، ریزلٹس کو دیکھیں گے تو کاز معلوم ہو جائے گا۔ نیچے ضرور ہے کہ جڑ اگر صحیح ہوتی تو یہ درخت پنپتا، پھلتا، پھولتا، اس کا آپ کو بھروسہ ہے بغیر جڑ کو دیکھے ہوئے۔ اب یہ بڑے مومن ہیں، ایمان میں کیا ہوتا ہے؟ ایک اصول دین ہے، دوسرے فروع دین ہیں۔ اصول کہتے ہیں جڑوں کو،
اصول دین جڑوں کو کہتے ہیں، یعنی توحید کا عقیدہ، عدل کا عقیدہ، امامت کا عقیدہ، نبوت کا عقیدہ، قیامت کا عقیدہ. اور یہ دکھتا نہیں کہیں، یہ اندر ہوتا ہے، یہ ذہن کے اندر موجود ہوتا ہے. کسی صاحب کی توحید دیکھی ہے آپ نے؟ ایک ہزاروں مومنوں سے واقف ہیں، کسی سے نہ کہہ پائے کہ ذرا توحید کا عقیدہ نکال کے دکھاؤ، ذرا عدل کا عقیدہ دکھاؤ تمہارا. سب اندر موجود ہے. تو اب جب پیڑ کی جڑ اندر ہوتی ہے تو اس کے آثار باہر ہوتے ہیں. جب مومن کے پاس یہ 5 جڑیں مضبوطی سے دماغ میں جمی ہوئی ہیں تو اس کا اثر بھی تو دیکھیں. کیونکہ دین کے درخت میں سیب نہیں لگتا، دین کے درخت میں نماز لگتی ہے، روزہ لگتا ہے، حج لگتا ہے، زکوٰۃ ہوتی ہے. یہ دین کے پھل ہیں. اب اگر مان لیجئے نماز غائب یا گنڈے دار، کبھی پڑھی کبھی نہیں پڑھی، طہارت کا کوئی خیال نہیں ہے، روزہ جی چاہا رکھ لیا، ورنہ افطار کرنے میں سب سے آگے، اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم پتہ لگائیں، جڑ دیکھیں؟ ہم کو باہری سے معلوم ہو رہا ہے کہ جڑ یا ہے نہیں یا بیمار ہے. اگر اوپر سے وہ سبز و لہلہا رہا ہے تو ہم اپنے آپ ہی بتا دیں گے جڑ ہے. جو کہتا ہے میں ہمارا تو عقیدہ بڑا مضبوط ہے، ہم اس کے عمل کو دیکھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں عقیدہ کیسا ہے. عقیدہ مضبوط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ عمل سب سے بہتر ہو. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. تھوڑی دیر بس آپ کی زحمت، اسی بات پر بس بات کو ختم کر دوں. کیا آپ بتائیے، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو سنا ہے آپ نے؟ رسول اللہ کی حدیث ہے، قرآن مجید جب پڑھا جاتا ہے تو قرآن کا کمال یہی ہے کہ جیسے ہی اس کے اوپر لعنتیں ہیں ان میں نا، قرآن نے لعنت بھیجی تو کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو. لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت. وہ تو یہ صحیح ہے کہ جیسے ہی آپ جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں، وہ جتنے جھوٹے ہوتے ہیں سب پر لعنت جاتی ہے قرآن کی. وہ قرآن کی لعنت کو تو کوئی چیز روک بھی نہیں سکتی. مگر قرآن بعض اوقات حضور نے فرمایا ایسے قاریان قرآن بھی ہوتے ہیں. قاری کا مطلب پڑھنے والا، کوئی وہ عبد الباسط صاحب کی طرح پڑھنے کی شرط نہیں ہے، ہم بھی قاری ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں. ایسے قاریان قرآن بھی ہیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن کی آیت پہلے ان پر لعنت کرتی ہے، تب جاتی ہے آگے. مطلب ہم کہہ رہے ہیں جھوٹوں پر لعنت، ہم پکے جھوٹے خود معاذ اللہ، خدا بچائے، خود ہیں. تو پہلا تھپڑ تو وہ ہم ہی کو لگاتی ہے کہ تیرے اوپر اب میں چل رہی ہوں باقی جھوٹوں کے لیے. لعنت تیرے اوپر. غاصبوں پر لعنت، قرآن نے کہا تو پہلا غاصب تو تو ہی ہے، تو تیرے اوپر لعنت ہو تب ہم آگے بڑھیں. یہ ہے نا. اب کہا تھا وہ قرآن پڑھ رہے ہیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم. اور اگر آپ پکے حافظ ہیں تو اتنی تیزی سے پڑھیں گے کہ خود آپ ہی کو نہیں معلوم ہوگا کب پڑھا. تو اس وقت لعنت بھی بہت سرپٹ چلتی ہے، زناٹے سے مارتی ہوئی نکلتی ہے کہ تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے. کیا فیصلہ ہے؟ کہ علم یہ جب ہو جائے، ومن قضا ربک اللہ تعبدوا الا ایہ وبالوالدین احسانا. تیرے رب کا فیصلہ یہ ہے کہ کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کرنا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے. اور ہمارا اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے؟ عقیدہ بڑا مضبوط ہے ہمارا. ہمیں حضرت علی کی محبت ہی سے چھٹی نہیں، ابا کا خیال کہاں سے کریں؟ پتہ نہیں حضرت علی کی محبت پتہ نہیں آدمیوں کو کتنا پھنسا دیتی ہے کہ کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا. اماں کا لحاظ کیسے کریں، بھائی کا خیال کیسے کریں، صلہ رحمی کیسے کریں. ارے جس کا مولا ایسا ہو اسے تو میں کہتا ہوں کچھ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، خالی اپنے مولا کے چشم و ابرو کو دیکھتا چلا جائے، عمل تو اپنے آپ ہی درست ہوتا چلا جائے گا. علی کا چاہنے والا، اور اس کو یہ قرآن مجید کہہ رہا ہے تیرے رب کا فیصلہ ہے، نبی سے کہہ رہا ہے، اے نبی تیرے رب کا فیصلہ ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما. اگر دونوں یا ان میں سے کوئی ایک بڈھے ہو جائیں، کبیر السن ہو جائیں، بہت زیادہ عمر کے ہو جائیں، تو دیکھو ان کو جھڑکنا نہیں. ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، اور ان کے ساتھ اعزاز سے گفتگو کرنا. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے سامنے بیٹھنا تو بازو جھکا کر کے بیٹھنا. قل، اور کہنا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ان دونوں پر ایسا رحم کر جیسا انہوں نے میرے اوپر رحم کیا جب میں صغیر تھا. اچھا بھائی صاحبان نظر بیٹھے ہوں، ایک بات موقع پر آ گئی کہے بغیر نہیں جاؤں گا.
غور کر لیجئے گا. رسول اللہ کی ماں کا انتقال کب ہوا تھا؟ 6 سال کی عمر میں. اور والد کا انتقال پیدا ہونے سے پہلے. کوئی صاحب کبیر السنی کے عمر میں پہنچے تو رسول اللہ سے کہا جاتا تیرے رب کا یہ فیصلہ ہے. تو یہ رسول اللہ سے کیوں کہا؟ سیدھے سیدھے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. بھائی نہ جناب آمنہ اس عمر کو پہنچی کہ رسول اللہ ان کے سامنے کندھے جھکا کے بیٹھتے، ان سے اعزاز سے بات کرتے، ان سے گفتگو کرتے، ان کو جھڑکتے نہیں، ان کی آواز کے اوپر کسی طرح کا اف اف نہ کرتے. تو پہلا حکم تو اللہ نے پیغمبر کو دیا، تو اب آیت کو کسی نہ کسی ماں کو، کسی نہ کسی باپ کو تلاش کرنا چاہیے. اور فقہی اصطلاح میں صغیر جو ہوتا ہے 13 سال کی عمر تک ہوتا ہے. تو اب صغیر جو ہو تو 13 سال کی عمر تک یہ صغر سنی جو ہے رسول اللہ کی، اس کا ہم کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جب رسول اللہ کی صغر سنی میں جس نے پیغمبر کے ساتھ رحم کیا ہو، پیغمبر کا کام ہے اس کے لیے کہیں کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. کس نے رحم کیا؟ جناب فاطمہ بنت اسد. جناب فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی ماں تھیں. گھر میں ایک کھجور کا درخت تھا. نہ آپ عرب میں رہتے ہیں، آپ کو معلوم ہی ہے، کھجور پختہ ہو جاتے ہیں تو رات میں ٹپکتے بھی ہیں، گرتے بھی ہیں. بچے صبح اٹھتے ہی اسے طریقہ ہوتا ہے، بن بن سب نے بٹور لیے، بن لیے، چن لیے کھجور، کھانے لگے. تو جناب فاطمہ بنت اسد نے، اب پیغمبر کبھی دوڑتے نہیں تھے. اب یہ شان پیغمبر تھی کہ بچے ہو کے بچوں جیسی حرکت نہیں. پیغمبر اور امام اگرچہ بچہ ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر و امام ہوتا ہے. تو یہ نہیں کہ وہ کھجور کے لیے مسکراتے رہتے تھے، آپ سب کا کھیل دیکھتے رہتے تھے. تو جناب فاطمہ بنت اسد کے لیے سیرت میں یہ ملتا ہے کہ آپ صبح پہلے اٹھتی تھیں سب سے، آپ اچھے رطب بن کر کے چن کر کے رکھ لیتی تھیں کہ رسول کو بعد میں دیں گی کیونکہ یہ دوڑیں گے نہیں. اس کو آپ رحم میں مانتے ہیں یا شقاوت میں مانتے ہیں؟ آپ یہ بتائیے. اگر جناب ابو طالب کا کردار ایسا نہ ہوتا، میں آپ سے سامنے پوچھنا چاہتا ہوں، 6 سال کے سن میں جناب آمنہ کا انتقال ہوا. 8 سال کے رسول تھے عبد المطلب، دنیا سے چلے گئے، دادا جو پرورش کرتے تھے. عبد المطلب نے اپنے آخری وقت میں رسول اللہ سے کہا سارے تمہارے چچا کھڑے ہوئے ہیں. اس میں ابو لہب بھی ہے، عباس بھی ہیں، حارث بھی ہیں، سب ہیں ماشاءاللہ. 9 چچا موجود تھے، ابو طالب بھی ہیں. کہا تم جس کو چاہو اپنا مربی بنا لو، جس کو چاہو اپنا گارجین بنا لو. رسول اللہ نے کیا کیا؟ بڑھ کر کے ابو طالب کا دامن پکڑ لیا. یہ ڈسکریشن ہے پیغمبر کا، یہ اختیار تھا پیغمبر کا. ایک ہمارے بنارس میں سنی شاعر نے ایک شعر کہا تھا کہ بہت اچھا شعر تھا. طرح یہ تھی کہ پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب، تو اس نے اس پر گرہ لگائی تھی، ہے کافر کے لیے دار اما دار ابو سفیاں، پیغمبر کے لیے مامن ہے دامان ابو طالب. اچھا صاحب آپ دیکھ لیجئے، آپ اپنے رسول کی عظمت، تمام مسلمان بیٹھے ہیں، آپ کو ماننا پڑے گی. رسول اللہ 8 سال کے تھے جب ابو طالب کو چنا ہے انہوں نے. اور جناب موسیٰ علیہ السلام کا یہ معجزہ جب ان کا امتحان لیا گیا، موسیٰ کو فرعون نے پرورش کیا کیونکہ فرعون کی بیوی نے لے لیا تھا، گود لے لیا تھا. ایک دن جناب موسیٰ نے فرعون کی داڑھی پکڑی، کھینچی اور ایک تماچا زناٹے سے جڑ دیا. تماچا کھانے کے بعد اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ عام بچہ نہیں ہے. تماچے کی جو طاقت تھی اس کو لگا یہ وہی والا ہے. جب منہ کئی دن سیدھا نہ ہوا تماچا کھانے کے بعد تو وہ ماننے کو تیار نہیں. تو لوگوں نے اس کا امتحان لے لیجئے. کہا امتحان کیسے لیا جائے؟ کہا ایسا کیجئے کہ ایک تشت میں انگارے رکھ دیجئے اور ایک تشت میں سرخ جو لال ہوتا ہے، لال اس کو رکھ دیجئے. اس میں بہت دیکھیے اگر یہ لال اٹھا لیتا ہے
تو سمجھ جائیں گے غیر معمولی بچہ ہے، سمجھتا ہے. اور اگر انگارہ اٹھا لے تو ہم سمجھ جائیں گے کہ یہ معمولی بچہ ہے، کیونکہ انگارے کی چمک زیادہ ہوگی. میں ختم. اور رکھے گئے دونوں. جناب موسیٰ نے لال کی طرف ہاتھ بڑھایا. ان کی بات صحیح تھی. جناب موسیٰ نے لال اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا. جبرائیل نے ان کا ہاتھ پکڑا حکم خدا سے، انگارہ اٹھوایا. بات کو پکا کرنے کے لیے انگارہ زبان پر بھی رکھوا دیا. جل گئی زبان. جو جناب موسیٰ کی لکنت تھی وہ اسی جلنے کا نتیجہ تھی. مگر چونکہ خدا کے حکم سے جبرائیل نے ہاتھ اٹھوایا تھا اور انگارہ اٹھوا کے زبان پر رکھوایا تو بولنے میں لکنت. مگر اتنے بولنے والے نبی بولے اللہ نے کسی کو کلیم نہیں کہا. چونکہ راہ خدا میں لکنت آئی تھی اس لیے کلیم اللہ قرار پا گئے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صاحبان نظر بتائیں، موسیٰ چند مہینے کے، سال ڈیڑھ سال کے اتنا سلیقہ اور اختیار رکھتے ہیں کہ لال میں اور انگارے میں فرق کر سکیں، اور رسول 8 سال کے سن میں بھی صحیح چچا کا اگر انتخاب نہ کر پائیں. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. صحیح چچا کا انتخاب کیا نا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں کہتا ہوں کہ لال اور انگارے کے مقابلے میں انگارہ کتنا بھی خراب صحیح مخلوق خدا ہے مگر کافر نہیں ہے. تو کم سے کم عباسی کا انتخاب کر لیتے جو بعد میں مسلمان ہو گئے. تو اب میں کہتا ہوں یہ ابو طالب کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ رسول کے انتخاب کا مسئلہ ہے. اگر کوئی آدمی اپنے رسول کے انتخاب کو اتنا کمزور سمجھتا ہے کہ اس کو سلیکشن نہیں آتا تو وہ کافر کہہ سکتا ہے. اور جس کو اپنے رسول پر اور خاص طور سے آخری نبی پر خاتم النبیین کے انتخاب پر بھروسہ ہوگا، اس کا انتخاب تو ایسا ہے کہ وہ اگر حبشی کو بھی منتخب کر لیتا ہے تو قدرت اسی کو مانتی ہے. تو اگر چچا کو منتخب کر لے تو اس کی منزل کیا ہوگی؟ کہا جا رہا ہے اگر 2 کے دونوں یا ایک کبر سنی کی منزل میں پہنچ جائیں تو انہیں جھڑکنا نہیں، ان سے اعزاز سے بات کرنا. جس سے اعزاز سے پیغمبر کو حکم دیا جا رہا ہے بات کرے، امتی کی کیا ذمہ داری ہے؟ امتی کو ابو طالب کے لیے اعزاز دکھانا چاہیے یا کفر کا فتویٰ لگانا چاہیے؟ اور پھر میں کہہ رہا ہوں کوئی نہیں تھا جس نے پیغمبر کے اوپر رحم و کرم کیا ہو. یہ اٹھ جائیں چلے جائیں تو اب ہے پیغمبر تمہاری ذمہ داری ہے، کہتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، دونوں پر رحم فرما ایسا جیسے انہوں نے میرے اوپر رحم فرمایا جب میں صغیر تھا. صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بس تو بس 1-2 منٹ آپ کو اس رخ پر. یہ تو آپ نے جناب ابو طالب کی تعریف، جناب فاطمہ بنت اسد کی مدح. اب وہ جناب ابو طالب کی خدمات سب آپ کی نظر میں ہے، وہ میں دہرانا نہیں چاہتا. جو پیغمبر کے ساتھ کیا انہوں نے وہ کیا جو آدمی اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں کرتا، کیونکہ بیٹوں کو لٹا دیتے تھے، پیغمبر کو بچاتے تھے. اب اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ آپ خود بتائیے کہ پیغمبر کو جناب ابو طالب کے لیے آپ نے سنا ہے. ایک مجھے قرآن مجید میں صرف ایک آیت ملتی ہے کہ پورا جناب ابراہیم و اسماعیل کا قصہ ہے. خواب دیکھ رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، چلو جناب اسماعیل کو لٹایا جناب ابراہیم نے چھری چلانے کے لیے، اور قرآن نے کہا فلما اسلما وتلہ للجبین، جب دونوں مسلم ہو گئے. مسلم کب ہو گئے؟ جب بیٹا لیٹ گیا قربانی کے لیے، مرنے کے لیے، اور باپ نے لٹا دیا قربان کرنے کے لیے. تو ابراہیم کو بھی قدرت نے مسلم مان لیا اور اسماعیل کو بھی مان لیا. کئی مرتبہ لٹایا تھا؟ 1 مرتبہ کل. اور 2.5-3 سال تک شیب ابی طالب میں ایک بیٹے کو نہیں، 4 بیٹوں کو. کبھی محمد کی جگہ علی کو لٹایا، کبھی جعفر کو لٹایا، کبھی طالب کو لٹایا. کس سن میں؟ رسول اللہ کی عمر اس وقت تقریباً 50 سال تھی اور یہی عمر جناب عقیل کی تھی. حضرت علی تقریباً 20-21 سال کے تھے جو سب سے چھوٹے تھے. آپ بتائیے یہ اپنے اختیار سے نہ لیٹنا ہوتا تو کیوں لیٹتے؟ واہ واہ ابا ہماری جان فالتو ہے. اس کا مطلب ہے لیٹنے والے بھی اختیار سے لیٹ رہے تھے اور لٹانے والا باپ بھی چاہ رہا تھا کوئی بچہ قربان ہو جائے تو ہو جائے، رسول بچ جائیں. اگر ایک بار لیٹے تو قرآن کی نظر میں مسلم،
اور ایک بار باپ بیٹے کو لٹا دے تو مسلم، اور 4 بیٹوں کو 2.5 پونے 3 سال تک ہر رات لٹاتا رہے، اور وہ تو فلما اسلما وتلہ للجبین، اسی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ کیا خدمات ہیں. یہ خدمات ہیں پیغمبر کی. مگر ارباب کرم، پیغمبر کی خدمت جو ہے اور پیغمبر کا جو حکم ہے اس سے ہمیں چھٹی نہیں مل رہی. پیغمبر نے تو کر دیا، ان کے ہاں تو کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. ہمیں اپنے ابا کا خیال نہیں. ہاں نہیں، زندگی میں حقوق، اور اگر مر جائیں تب بھی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ یاد کرتے رہو. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، بس جہاں پر 50 حقوق آپ نے گنائے، رائٹس، ایک آدمی کے اوپر دوسروں کے کتنے حقوق ہیں، آپ کا فرض کتنا ہے، تو اس کی کلاس. یہ میں کہتا ہوں معصوم امام کی شان ہوتی ہے. بھیا ہم لوگ لا کے آدمی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ رائٹس کا کلاسیفیکیشن کرنا ہو تو اتنا ڈیٹیل کلاسیفیکیشن کوئی نہیں کر سکتا، آج بھی نہیں کر سکتا. یہ ہماری لائن کی چیز ہے، ہمیں تب معلوم ہوتا ہے. علم جتنا بڑھتا جائے گا آل محمد کی عظمت اتنی آگے آئے گی. علم کے بڑھنے سے ہمیں معلوم ہے کہ رائٹس کی کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں، رائٹس کا کیا کلاسیفیکیشن ہے، رائٹ اور لبرٹی میں کیا فرق ہوتا ہے، رائٹ اور پریویلیج میں کیا فرق ہوتا ہے. جورسپروڈنس میں پڑھایا جاتا ہے سب. مگر ہمیں ایک آدمی 50 قسم کے رائٹس بنا دے، اور یہ بھی وہ تو عرب کا جاہل معاشرہ تھا جس میں امام نے 50 پر روک دی بات، ورنہ اگر وہ 5000 بھی بتانا چاہتے تو بتا سکتے تھے ڈیوٹیز کے. تو اس میں ایک رائٹ یہ بھی بتایا، دیکھو تمہارا باپ تمہاری اصل ہے، تمہاری جڑ ہے تمہارا باپ، اسی جڑ سے تم پیدا ہوئے ہو. تو جب اپنے میں کوئی فضیلت یا کوالٹی یا کوئی صفت پاؤ تو اس کی طرف نظر کرنا، اگر وہ نہ ہوتی تو تم بھی نہ ہوتے. جڑ ہے تمہاری، اس کو کمزور نہیں سمجھو. وہ جڑ ہے جس کی وجہ سے تمہیں اپنی فضیلت کا اندازہ ہوگا، تو اس کی طرف پلٹا کرو. صرف امام زین العابدین کو اگر دیکھا جائے، امام کا کیا عالم تھا کہ صرف آپ نے جو ہمارے ہاں علماء نے انہی کی تعلیمات کی بنیاد پر کہا ہے، دیکھیے کوئی چیز ماں کی خدمت میں پیش کرو، باپ کی خدمت میں پیش کرو، تو کیسے پیش کرو یہ کون سکھا سکتا تھا؟ کیونکہ جب کسی کو کچھ دیا جاتا ہے، دینے والے کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے، لینے والے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے. تبرک کی تقسیم کے موقع پہ دیکھیے، جب تبرک ابھی کل تقسیم ہو رہا تھا، اس کے پیکٹس بٹ رہے تھے، تو کیا ہو رہا تھا؟ لینے والا ہاتھ بڑھا کے لیتا تھا، دینے والا دیتا تھا. مگر جب ماں کی خدمت میں پیش کرو، باپ کی خدمت میں پیش کرو، تو کیا کہا جا رہا ہے؟ ہاتھ پر رکھو، نظر کے طور پر پیش کرو، لیتے وقت بھی ان کا ہاتھ تمہارے نیچے نہ آئے. یہ خیال نہ ہو کہ اس وقت اونچے ہو گئے ہو، کچھ پیش کر رہے ہو ماں کی خدمت میں، باپ کی خدمت میں، وہ تمہاری اصل ہیں، وہ نہ ہوتے تو تمہارا پتہ نہ ہوتا. یہ سینے کی چوڑائی دیکھ رہے ہو، یہ سینے کی چوڑائی، یہ بازوؤں کی قوت اس بوڑھی ماں کی ہے جس کے چہرے پر جھریاں پڑ گئیں، جس نے تمہیں دودھ پلایا ہے، جس نے تمہیں پالا ہے، ورنہ اس عمر میں تم زندہ نہیں رہ سکتے تھے. یہ اس کی شان ہے. اس لیے کی خدمت کرنا، باپ کی خدمت کرنا. چھٹے امام نے یہاں تک فرما دیا، اس منزل پر بھی آئے. کسی نے آپ کا شاید ابراہیم ابن زکریا آپ کے اصحاب میں سے، ابراہیم نے کہا جب آپ نے ماں کے حقوق بتائے، میری ماں تو کافر ہے. شاید فرمایا ماں تو ہے کا کافر صحیح، ماں تو ہے، ماں کی حساب سے تو خدمت کر. اب جب وہ لوٹ کے گیا تو لگ گیا خدمت میں. ابھی تو اماں سے ناراض رہتا تھا، اس لیے کہ آدمی کوئی دین پکڑ لیتا ہے نا تو اس کے خلاف جو بھی ہوتا ہے بس اس میں مرنے مارنے پر تل جاتا ہے. اس کی خدمت پر لگ گیا. اماں نے دیکھا ابھی تک تو ٹھیک سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتا تھا، یہ کیا ہوا آج؟ پتہ نہیں کس نے کون سا تعویذ دے دیا. پوچھا بھئی یہ تیری کیا حالت ہے؟ کہا ہمارے امام نے ہم سے یہ بتایا آج کہ ماں چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو اس کی خدمت کرو، اس لیے میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا تمہارا امام نبی ہے؟ کہا نہیں نبی نہیں، آخری نبی جو ہے اس کا وارث ہے، اس کا جانشین ہے. کہا بس یہ تعلیم سوائے نبی کے یا اس کے صحیح وارث کے کوئی نہیں دے سکتا. اب بتا تیرا کلمہ کیا ہے؟ اب بتا. اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، اہل بیت کی فکر سے پھیلا ہے. اس نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ. اس سے کلمہ تعلیم کیا. رات میں ماں کی طبیعت خراب ہوئی، اس نے کہا میں بیٹا رخصت ہو رہی ہوں، پھر سے کلمہ پڑھوا دے.
وہی کلمہ جو تو نے سکھایا تھا، ماں مسلمان کی حیثیت سے چلی گئی عمل کی بنیاد پر۔ خوشا حال کہ کافر ماں مسلمان ہو جائے، اور ایسا اگر بیٹا یا بیٹی ہو کہ اس کی مسلمان ماں اس کے لیے بد دعائیں کرنے لگے، اس سے ناراض رہنے لگے، تو ایسے ایمان سے کیا فائدہ؟ اگر ایمان پر عقیدہ ہے تو عمل کر کے دکھاؤ کہ والدین کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے، ان سے محبت کیسے کی جاتی، اور مر بھی گئے ہیں تو ان کے لیے حسن سلوک کر کے دکھاؤ۔ جو امام دوسروں کے لیے والدین کے حسن سلوک کی اتنی بات کر رہا ہو، وہ اپنے باپ کو کتنا چاہتا ہوگا؟ اب بتائیے، کس باپ کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ وہ کس بیٹے کی خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے بابا کو دفن کرے؟ مگر میں کہتا ہوں کہ یہی امام زین العابدین جو کہتے ہیں، جب اپنے میں کوئی صفت دیکھو، جب اپنے میں کوئی کوالٹی دیکھو، جب اپنے میں کوئی کمال دیکھو، تو یہ سمجھ لو کہ اس کی جڑ تمہارا باپ ہے۔ میں کہتا ہوں مولا، اگر آپ کا زہد اتنا ہے، آپ کی عبادت کی شان اتنی ہے کہ ایک سجدے میں 11ویں محرم کی رات میں صبح ہو جائے، آپ بتائیے 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے، بابا کا لاشا پڑا تھا، عبادت گزار سید سجاد ایسا کہ سر رکھا سجدے میں، الہی رضن برزاق، جب کہنا شروع کیا تو صبح ہو گئی۔ یہ سید الساجدین کا سجدہ ہے، تو اگر اس کی اصل دیکھوں گا تو حسین ابن علی نظر آئیں گے کہ باپ ایسا ہوتا، جڑ باپ ہے تو اس سے یہ بیٹا آیا۔ اب اگر ایسا بیٹا ہو اور دیکھے کہ بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا، بس آپ کی زحمت تمام۔ آپ بتائیے، جب میرے مولا نے اونٹ کی بلندی کے اوپر آئے، کیسے روانہ ہوا ہے یہ قافلہ؟ بس چند منٹ کی زحمت ہے، چند منٹ آپ کو زحمت دینا چاہتا ہوں۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا، 11ویں محرم ہے، آج ہی تو چلا ہے قافلہ، آج 11ویں محرم تھی۔ صورتحال کیا ہوئی ہوگی صبح، جو میں چشم تصور سے دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنے کشتے دفن کرنا شروع کیے، اپنے سپاہیوں کو دفن کرنا شروع کیا۔ تو شاید اہل حرم کے دل میں یہ خیال آیا ہو کہ اپنے بعد یہ ہمارے لاشیں بھی دفن کریں گے، مگر جب اپنے لاشیں دفن کر چکے تو بیویوں کو اسیر کرنے کی نوبت آئی۔ اب آپ بتائیے، اسیر کرنے کے بعد اونٹ لائے گئے، اونٹوں کو بٹھلایا گیا اور کہا گیا، تو جناب زینب نے ارشاد فرمایا کہ تم ہمیں ہاتھ نہیں لگانا، ہم خود سوار ہوں گے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو حضرات یہاں پر اونٹ پر کیسے سواری ہوتی ہے اور بچے کیسے چڑھ سکتے ہیں، پھر وہ اونٹ جن پر کجاوا بھی نہ ہو، جو ننگی پیٹھ والے اونٹ ہوں، ان پر اگر سوار کرنا ہو تو کتنی مشکل منزل ہے۔ مگر جب اس اونٹ پر سواری کی نوبت آئی تو شہزادی نے اپنی پشت پر، تبھی تو سوار کر سکتا ہے جب ایک طرح سے انسان سجدے کی پوزیشن میں آ جائے، موڑ کے بیٹھ جائے اور سوار کرنا شروع کیا، یہاں تک کہ جب سب سوار ہو گئے تو ایک مرتبہ اپنی ماں کی کنیز فضہ سے کہا، تو بھی سوار ہو جا۔ فضہ کہتی، بی بی آپ سوار ہوئیے، کہتی نہیں، تو عمر میں مجھ سے زیادہ ہے، فضہ تو سوار ہو جا۔ فضہ کو بھی سوار کیا، خود بھی سوار ہوئی۔ جیسے ہی یہ اونٹ چلنے لگے، تھوڑے سے بڑھے تھے، جیسے ہی اونٹ بڑھے، ایک اونٹ جو آگے جا رہا تھا اس نے اپنی آواز نکالی، جیسے ہی آواز، عجب دردناک آواز نکالی اس اونٹ نے، تو سید سجاد سے جناب زینب نے پوچھا، ہو سکتا ہے اس لیے پوچھا ہو کہ یہ بات ہم تک آ جائے، وہ جانتی رہی ہوں۔ کہا، میرے لال تم امام زمانہ ہو، تمہیں جانوروں کی بولی بھی آتی ہے، ہم نے اونٹ کو بولتے ہوئے سنا ہے، مگر یہ دردناک آواز جو یہ اونٹ نکال رہا ہے یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک مرتبہ امام رونے لگے، فرمایا، پھوپھی اماں، یہ اونٹ اپنے ساتھیوں سے کہہ رہا ہے کہ دیکھو خیال رکھنا، ہماری ننگی پشت پر آل محمد کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہماری ننگی پشت کے اوپر، لحاظ رہے چلنے میں اس کا کوئی پشت پر سے گرنے نہ پائے۔ بھئی سننا تھا کہ جناب زینب اولیاء مقام نے آواز دی، نانا اب ہماری یہ حالت ہو گئی ہے کہ جانور ہمارے اوپر رحم کھاتے ہیں مگر آپ کے امتیوں کو ہمارے اوپر رحم نہیں آتا۔ ارباب کرم، بس اس اونٹ کی بلندی پر آنا تھا کہ امام زین العابدین نے ایک مرتبہ نظر ڈالی، اب لاشیں نہیں ہیں، دشمنوں کے لاشیں دفن ہو چکے،
اب آپ خود اندازہ کیجئے کہ بلندی پر سے کیا کیا دکھتا ہے. ترائی کی طرف نظر گئی تو چچا کا لاشا سر اس لیے کہ ابھی تک تو خالی سنا تھا کہ ہاتھ کٹ گئے, ابھی تک تو سنا تھا کہ جسم پامال ہو گیا, مگر اب دیکھا جب نظروں سے کہ کٹے ہوئے ہاتھ. اور میں کہتا ہوں میرے مولوی کا کلیجہ ہے. کسی نے امام زین العابدین سے پوچھا تھا, اے مولا, اے فرزند رسول, آپ کے چچا تو بہت ہی بالاقت تھے, اور ان کے لیے بیان کیا جاتا ہے کہ جب گھوڑے کے اوپر بیٹھتے تھے تو پیر زمین تک چھوتے تھے, اسپِ دو رکابہ پر جب بیٹھتے تھے تو یہ, مگر قبر اتنی چھوٹی سی کیوں ہے؟ ابو الفضل عباس کی قبر اتنی چھوٹی سی کیوں؟ تو امام رو کے فرماتے تھے, تمہیں معلوم ہے میرے چچا کے لاشے کو دشمنی کی بنیاد پر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا, اسے ایک گٹھری میں لپیٹ کے دفن کیا گیا بعد شہادت. تو جس نے اپنے چچا کے لاشے کو اس عالم میں دیکھا ہو, جس نے اپنے جوان بھائی علی اکبر کا لاشا دیکھا ہو, جس نے اپنے بابا کے ناصروں کو دیکھا ہو, اور آخر میں اس حسین کے لاشے کو دیکھا ہو جس پر 1951 زخم تھے, تو اس کے دل پر کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ دیکھیے بڑا فرق ہے. زینب و ام کلثوم نے بھی دیکھا, رباب نے بھی دیکھا, لیکن صبح سے ان کو ان قربانیوں کا اندازہ تھا, لاشیں آ رہی تھیں. سید سجاد غش میں تھے, انہوں نے یہ سارے مصائب ایک ساتھ دیکھے. ہر شہید کا لاشا ایک دم سے امام کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا. چہرے کا رنگ کا متغیر ہونا تھا, بدلنا تھا, کہ زینب نے بے قرار ہو کر کے سید سجاد سے کہا, میرے لال میں تمہیں کس عالم میں دیکھ رہی ہوں, ایسا لگتا ہے تمہاری روح بس پرواز کرنے والی ہے. سید سجاد نے وہی جملہ کہا جس کے لیے میں آپ کو یہاں تک لایا, اے پھوپھی اماں, آپ دیکھتی ہیں انہوں نے اپنے نجس لاشے دفن کر دیے, میرے بابا کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہوا ہے. کیا جس کا جوان بیٹا موجود ہوتا ہے اس کے بابا کا لاشا اسی طرح بے غسل و کفن پڑا رہتا ہے؟ زینب نے تسکین دی, بس چند جملے. زینب نے تسکین دی, میرے لال غم نہ کرو, تمہیں میں بھروسہ دلاتی ہوں, تمہارے بابا کا لاشا دفن ہوگا, اس کے اوپر قبر بنے گی, اس پر مرقد تعمیر ہوگا, قبہ بنے گا, زائر مسلسل آتے رہیں گے. یہ تمہارے جد کا وعدہ ہے. تم کیا سمجھتے ہو تمہارے بابا کا لاشا دفن نہیں ہوگا؟ مگر اتنا کہہ کے دل بے قرار ہو گیا, اور ایک مرتبہ جیسے ہی جد کا نام آیا مدینے کی طرف رخ کیا, آواز دی, اے نانا, آپ کی نماز جنازہ 70,000 فرشتوں نے پڑھی, آپ کی نماز جنازہ ذرا اپنے گود کے پالے اس حسین کو دیکھیے جس کو آپ نے زبان چسا چسا کے پالا ہے, کہ اس کا لاشا بے غسل و کفن پڑا ہے, مگر اب بھی تسکین نہ ہوئی. جناب زینب کو یہ احساس تھا کہ شاید یہ داغ ابھی سید سجاد کو سنبھلنے نہ دے, تو آپ نے نفسیاتی علاج کیا, کیونکہ ایک مصیبت کے مقابلے میں کوئی دوسری بڑی مصیبت آ جاتی ہے تو ایسے موقع کے اوپر انسان کا ذہن بٹ جاتا ہے. شاید اسی لیے زینب علیہ مقام نے سید سجاد کے ذہن کو رخ کو موڑنے کے لیے اپنے کو اونٹ کی پشت سے گرا دیا. ریگزار کربلا میں بس زینب کا گرانا تھا کہ بیویوں نے اپنے کو اونٹوں کی پشت سے گرایا. سید سجاد نیچے آئے. میں کہتا ہوں اے ام البنین, آپ سب کی ماں ہیں, آپ زینب کی بھی ماں ہیں, آپ ام کلثوم کی ماں ہیں. آپ نے عباس کے لیے نوحہ پڑھا تھا, اے میرے لال, جب کوئی بلندی سے نیچے آتا ہے تو ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. اے میرے بیٹے, جب تو گھوڑے کی پشت سے نیچے آیا تو تو نے کیوں کر سہارا لیا؟ میں کہتا ہوں ذرا زینب سے بھی پوچھئے, ذرا ام کلثوم سے بھی پوچھئے, جن کے ہاتھ گردن کے پیچھے بندھے تھے, کہ وہ گھوڑے کی پشت سے نہیں اونٹ کی بلندی سے جب ریگزار کربلا پر آئیں تو بی بی نے کیسے سہارا لیا. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
انا للہ و انا الیہ راجعون الہی بحق الزہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا یا اللہ ہماری جزائے مختصر کو قبول فرما پروردگارہ ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عطا فرما یا اللہ یہ آوازیں جو مومنین و مومنات کی تیرے مظلوم بندے کے غم میں بلند ہوئیں بار الہا دنیا میں بھی ان پر رحم فرما اور آخرت میں بھی رحم فرما یا اللہ ان کے والدین پر رحم فرما ان کے مرحوم اعزا پر رحم فرما پروردگارہ ہمارے کل گناہوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ ہماری جو حاجتیں پوری کر دے جو بیمار ہیں انہیں شفایاب فرما دے یا اللہ جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار دے دے صاحبان روزگار کے رزق میں برکت عطا فرما دے پروردگارہ جن کی جو مسائل ہیں سب پورے کر دے یا اللہ ہمیں اعمال کی طرف توفیق مرحمت فرما ہمارے عقیدے کو مضبوط فرما ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے امام کے ناصر بن سکیں جب وہ ظہور فرمائیں ہمارے امام کے ظہور میں عجلت فرما اور ہمیں ان کے آوان و اصحاب و انصار میں قرار دے ماتم حسین نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں نوحہ تھا یہ زینب کا قید ہو کے جاتی ہوں لٹ گئے